السلام علیکم، ست شری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ جڑے ہیں۔ یمن کا بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ، القسام کے اسرائیل پر راکٹ حملے، غزہ میں 11 ہفتوں کی ناکہ بندی، یمن کے سپریم رہنما کا عرب ممالک کو تمنچا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو ریزسٹنس کو سپورٹ کریں، مظلوم کا ساتھ دے رہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے جمعے کی صبح اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ یمن سے جو ہے داغا جانے والا سپر سونک میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر جا گرا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا کہ اس نے میزائل حملے کے نتیجے میں دسیوں لاکھ صہیونی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور بن گورین ایئرپورٹ پر معمول کی سرگرمیاں بند ہو گئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک غزہ کا محاصرہ اور اس پر صہیونی حملہ یعنی ان کا جاری ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے جو حملے وہ جاری رہیں گے بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بھی خبردار کیا کہ غزہ میں صہیونیوں کے جرائم پر خاموشی امت اسلامیہ کو دشمن کے مقابلے میں ذلت و خواری کی طرف لے جائے گی۔ غازب صہیونی حکومت کی فوج نے آج اعلان کیا کہ یمن سے ایک بیلسٹک میزائل مقبوضہ فلسطین میں داغا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے اطلاعات مجھے موصول ہوئیں، جو میرے ذرائع ہیں، پھر میں اسرائیلی میڈیا کو کوٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، اسرائیل کی میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بیانہ قسم کا بلاسٹ ہوا ہے۔ اب اس ساری ستل میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی یہ ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا کیا رول ہے؟ وہی رول ہے جو بالکل بے بسی کا ہے، جو تماشا بن بیٹھے ہیں۔ وہاں پر لاشیں اٹھ رہی ہیں، بچوں کی لاشیں، ان کے پاؤں، ان کے جسم کے لیتھڑے اڑ رہے ہیں، وہ کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، وہ ان کو بھوک کی یعنی پیٹ بھرنے کی تلاش ہے۔ سو ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں یمن روز اول سے جس طریقے سے کھڑا ہے، حالانکہ کچھ ممالک، کچھ مجبوریاں، کچھ ایسی چیزیں جس کی بنا پر ان کو پیچھے ہونا پڑا، لیکن یمن کو جو سپورٹ حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران ان کو بے پناہ سپورٹ کر رہا ہے، اور جس نے جس طریقے سے سپورٹ تو کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب کوئی خبر بھی آئی ہے، وہ بھی رکھ لیتے کہ انصار اللہ یمن کے رہنما نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی مظلومیت اشکارا ہے اور امت اسلامیہ پر فلسطینی عوام کی نصرت کے وہ سنگین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگین ذمہ داری پر عمل نہ کرنے کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ سید عبد المالک بدر الدین حوثی نے کہا کہ امت اسلامیہ فلسطینی عوام کی بہت مدد کر سکتی ہے، لیکن وہ خاموش تماشائی ہے جو خود اس کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت اسلامیہ کی یہ خاموشی جرائم کے ارتکاب کے لیے صہیونی دشمن کی جرائت بڑھا رہی ہے۔ انصار اللہ کے رہنما نے کہا کہ ایک صہیونی نے لکھا ہے کہ اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا کہ ایسے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک رات میں نے غزہ میں 100 افراد کے قتل نے سب کو جو ہے وہ حیران کر دی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بھوک سے لوگ عوام مر رہی، عالم برادری اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہت بڑی رسوائی شمار ہوتی۔ ویسے اگر میں کہوں دوستو، میں نے وہاں پر جو صورتحال میں دیکھتا ہوں، جو میں کور کر رہا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اور ایک طرف تو چلو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہودیوں میں اچھے بھی ہیں، وہ بہت اچھی بات لکھتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف بھی بولتے ہیں، وہ احتجاجی ریلیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن ایک شخص پرسوں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم نے 100 بندے مار دی، یعنی وہ ظالم انسان، وہ درندہ پراؤڈلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معصوم لوگوں کو مار دیا، دیکھو دنیا ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی۔ اور یہ بات آپ ٹی آر ٹی پہ جا کے سرچ کریں، میں ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ رکھتا ہوں، ہر چیز کو بھائی جذباتی ہو کے نہیں بتاتا ہوں کہ آج یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ آپ لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کی یا یہ سب کچھ خبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو صرف میسج دینا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، روز اول سے کھڑے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں۔ بے شک اس کے لیے ہمیں بڑی مشکلات بعثت میری ذات کو پہنچی ہیں، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، انسانیت کی خدمت ہے۔ ہم غزہ کے اس کاس کو اپنا کاس سمجھتے ہیں، ہم ظالم کو للکار رہے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے اور آپ سب کا سکھاتا ہے۔ سو میرے خیال میں اس وقت جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، موت وہاں پر ناچ رہی ہے اور موت کا کھیل سریام کھیلا جا رہا ہے، کفن سریام بغیر کفن کی لاشیں دفنائی جا رہی ہیں۔ سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ غزہ کے خلاف جو ہے صہیونی جاری رہنے کے جواب میں
مزاحمتی محاذ نے مقبوضہ فلسطین کے اسقلان اور اشدور نامی شہروں پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس کے بعد ان شہروں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلسل دھماکوں کی آوازیں مزاحمت کی جانب سے کی گئی ہیں۔ غزہ میں 11 ہفتوں کی ناکہ بندی کے بعد 90 امدادی ٹرک داخل ہونے کے باوجود غازب صہیونی حکومت نے نہ امدادی سامان کی تقسیم کی اجازت دی۔ غازب صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے گنے چنے ٹرک بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے مطابق غزہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر 2 لاکھ افراد کے لیے خوراک، 16 لاکھ افراد کے لیے ادویات اور دیگر امدادی اشیاء کا سٹاک غزہ میں داخل ہونے کا منتظر ہے۔ غزہ میں انسانی دوستانہ امداد کی تقسیم کو غازب صہیونی حکومت کی جانب سے ایسی حالات میں روکا جا رہا ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کے نئے پیشوا پوپ لیو نے بھی اس سے قبل غزہ کے لیے امداد کی فراہمی بحال کرنے کی اپیل کی تھی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ بھی بارہاں کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں انسانی دوستانہ امداد کی ضرورت پر زور وہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے یعنی غزہ میں، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اختلافات اب بھی قائم ہیں۔ یہ بیان سلطنت عمان کے وساطت سے روم میں ہونے والی جوہری پروگرام کے مذاکرات کے 5ویں دور سے ایک روز قبل جو ہے وہ سامنے آیا۔ عراقچی نے سرکاری ٹی وی جو ہے اس کے ویژن کو بتایا، یہ ٹیلی ویژن جو ہے ایک سرکاری ٹیلی ویژن، اس کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے درمیان اب بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں، اور خبردار ہم نے کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کو یورینیم کی افزودگی سے روکنا چاہے گا تو کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری جانب انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات کے مزید معائنے کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جوہری پروگرام کی پرامن نوعیت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے اصولی طور پر ہمیں مزید معائنوں اور شفافیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان ایرانی جوہری پروگرام پر اگلے مذاکرات کا جو دور ہے وہ جمعے کو روم میں منعقد ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ 12 اپریل سے سلطنت عمان کی وساطت سے واشنگٹن اور تہران اس حساس مسئلے پر اہم بات چیت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 4 دہائیوں سے سفارتی تعلقات جو ہے وہ منقطع ہو چکے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایران، اب آپ کو پتہ ہے کہ ایران ظاہری بات ہے ایک طرف تو وہاں کے سپریم لیڈر بھی یہ بیان جو دے چکے ہیں، جبکہ ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس قسم کا بیان سامنے آنا، یقیناً معاملات کہیں نہ کہیں کچھ خبریں یہ ہیں کہ درست سمت میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ انسرٹنٹی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔